ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اخفا کیسے کرنا ہے۔ اخفا کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ناظرین، اخفا کا مطلب ہے پوشیدہ رکھنا، چھپانا۔ لیکن کس کو چھپانا ہے؟ تو نون جزم والی اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے۔ ناظرین، یہاں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اقلاب کے متعلق مکمل تفصیل سے سیکھا تھا، اور اسی ویڈیو میں ہم نے نون ساکن یعنی جزم والی نون اور تنوین پر تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اگر آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ لیں تو آپ کو 3 گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر اس طرح جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین یعنی جس حرف پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو اخفا میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے۔ اور کب چھپانا ہے؟ تو ناظرین، جب بھی قرآن پاک میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور حروف ادغام جس کا دوسرا نام حروف یرملون بھی ہے یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، اور یا حروف اقلاب یعنی با، اس میں ایک ہی لفظ آتا ہے با جس کو حروف اقلاب کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائیں تو پھر ہم نے وہاں اخفا کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد ان 13 حروف کے علاوہ باقی جو بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز کو چھپا کر ادا کرنا ہوگا۔ اس کو مزید آسان کر کے سمجھتے ہیں کہ حروف حلقی 6 اور حروف ادغام 6 اور حروف اقلاب 1، یہ 13 الفاظ ہیں۔ اب ان کو نکال کر باقی پیچھے 15 حروف بچتے ہیں۔ تو اب ہم اخفا کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ ناظرین، اخفا ہوتا کیسے ہے؟ اس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جہاں اخفا ہونا ہوتا ہے وہاں ان حروف پر ہم رکتے ہیں یعنی غنہ کرتے ہیں۔ اس غنہ کو غنہ خفیف بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں آدھی آواز منہ کے اندر سے آئے گی اور آدھی ناک سے آئے گی۔ اس طرح اخفا مکمل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب ہم ان کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن یعنی نون جزم والی کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ الفاظ دیکھیں، من تفاوت، نون کے اوپر جزم ہے اور نون کے بعد والا حرف ان 15 حروف میں سے ایک ہے، تو اب یہاں اخفا ہوگا۔ وہ کیسے؟ تفاوت، تفاوت۔ اگر اس میں نون کی آواز مکمل پڑی جاتی تو اس کو من تفاوت، من تفاوت پڑھا جانا تھا، لہٰذا اب نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا، اور اسی کا مطلب ہے اخفا کرنا۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اسی آیت میں آگے دیکھیں، اس لفظ میں نون کے اوپر جزم ہے اور نون کے بعد والا حرف ان 15 حروف میں سے ایک ہے، تو یہاں بھی اخفا ہوگا۔ کیسے؟ میں فطور، میں فطور۔ اس طرح اس کے ساتھ اگلی آیت میں ایک مثال اور دیکھتے ہیں۔ اس لفظ میں بھی نون کے اوپر جزم ہے اور آگے آنے والا حرف ان 15 حروف میں سے ہے، تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی اس کو بھی ہم ایسے پڑھیں گے، یا غالب، یا غالب۔ تو ناظرین، امید ہے نون ساکن یعنی نون جزم والی کے ساتھ اخفا کرنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بات بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ اخفا کرنا کتنا ہے۔ تو ناظرین، 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم اخفا کریں گے۔
یعنی 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم غنہ خفیف کریں گے. کیسے؟ یا غالب، یا غالب، ایسے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں تنوین کے ساتھ اخفا کرنے کی، یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش والے حروف کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کیسے کریں گے. تو ناظرین ان الفاظوں کو دیکھیں. اس لفظ میں تا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی تا تنوین ہوگی، اور تنوین کے بعد دیکھیں ان 15 حروف میں سے کوئی حرف ہے تو بالکل ہے سین. تو اب یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی اس کو ایسے پڑھا جائے گا زلفتا، زلفتا سیئت تا، زلفتا. اس کے بعد اس لفظ میں لام کے نیچے 2 زیر ہیں، لام تنوین ہوئی اور تنوین کے بعد کاف ہے جو ان 15 حروف میں سے ایک ہے. تو اب یہاں پر بھی اخفا ہوگا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ضلال کبیر، لیا کبیر، ضلال. اس کے بعد دیکھیں اس لفظ میں جیم کے اوپر 2 پیش ہیں اور جیم تنوین کے بعد سین ہے جو کہ 15 حروف میں شامل ہے. تو اب یہاں پر اخفا کریں گے فوجا، جو فوجا سألہم، فوجا سألہم، ایسے ان کو پڑھا جائے گا. تو ناظرین ہم نے اس ویڈیو میں اخفا کسے کہتے ہیں یہ سیکھا، اخفا کیسے کرتے ہیں یہ سیکھا، اخفا کہاں کہاں کیا جائے گا یہ بھی سیکھا، اور پھر ان کی مثالوں سے ان کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو اگر آپ 2 سے 3 بار دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اچھے سے مکمل سمجھ آ جائے گی. اور ایک درخواست آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ میں اپنی پوری محنت اور توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، تو آپ ان ویڈیوز کو آگے بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ میری محنت زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے. آمین یا رب العالمین.